31 دسمبر نیو ایئر کے نام سے ایک تقریب کی جاتی ہے، جو کہ غیر ممالک غیر مسلموں کے تہواروں میں سے ایک تہوار ہے، اور وہ اسے شراب، ہلا گلا اور آتش بازی اور دیگر خرافات کے ساتھ وہ اس کو مناتے ہیں۔ یہ بیماری اور اس کے ساتھ اور بھی بہت سی بیماریاں مسلمانوں کے اندر بھی جو ہے وہ سرایت کر چکی ہیں، اور ہمارے مسلمان بھائی بہن بھی ان بیماریوں کا شکار ہیں کہ وہ بھی 31 دسمبر کے رات 12 بجے کثیر تعداد میں آتش بازی اور اس کے ساتھ ساتھ وہ فائرنگ کا سلسلہ، اور پھر غیر مسلموں کے نزدیک تو شراب خانی۔ اور ایک دوست نے بتایا مجھے کہ شاید اتنی وہ پورا سال میں اتنی شراب نہ پیتے ہوں جتنی وہ نیو ایئر کے موقع پر شراب پیتے ہیں، اور ڈانس پارٹیز ہوتی ہیں ان کی۔ تو یہ تمام کی تمام خرافات مسلمانوں میں بھی سرایت کر چکی ہیں۔ عیسوی سال کا آغاز چونکہ دسمبر کے 31 دسمبر کی رات 12 بجے کے بعد ہوتا ہے، تو لہٰذا اگر اس طرح کرنا بھی ہے، اگر آپ نے خوشی منانی بھی ہے، بہتر تو یہ ہے کہ انسان اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے اس سال کیا کیا، اس نے اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کی یا نافرمانی کی۔ بہترین اور سمجھدار انسان وہی ہے جو سال گزرنے کے بعد اپنا محاسبہ کرے کہ اس نے اس سال میں کیا کمایا، اس نے نیکیاں کمائیں یا اس نے گناہ کیے۔ اگر اس نے نیکیاں کی ہے تو پھر شکر بجا لائے، اللہ کے حضور شکر کرے، یہ مقام شکر ہے۔ اور اگر گناہوں میں گزری ہے تو پھر کس قسم کی خوشی اور کیسی خوشی کہ یہ سال بھی ہمارا برباد ہو گیا، اور یہ سال بھی ہم نے یوں ہی گوا دیا، اور اپنی زندگی کا ایک سال ہم نے ضائع کر دیا، اور ہماری گناہ بھی ویسے کے ویسے رہے، اور ہم بے نمازی بھی رہے، نافرمان والدین کے بھی رہے، ہم نے اخلاقی طور پہ بھی ہم بالکل زیرو رہے رشتہ داروں کے ساتھ اور اپنے عزیز و اقارب کے ساتھ۔ ہم سود بھی کھاتے رہے، رشوت بھی دیتے رہے، لیتے رہے، جھوٹ اور کذب بھی بیان کرتے رہے، سنتے رہے، غیبت بھی کرتے رہے۔ تو پھر اگر یہ گناہوں کے ساتھ گزری ہے تو زندگی تو پھر اپنا محاسبہ کرنا چاہیے۔ تو اگر تو ہمارے گناہوں سے زندگی بھری ہوئی ہے اور پچھلے سارے سالوں میں ہم کچھ بھی نہ کما سکے، تو پھر تو ہمیں چاہیے کہ ہم رات 12 بجے مصلی بات کریں، اللہ کے حضور گڑ گڑائیں ہوئیں کہ اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما کہ ہم اس سال جو نیا سال آنے لگا ہے عیسوی اعتبار سے، اللہ ہم اس سال میں عبادات کر سکیں، تیری فرما برداری کر سکیں، تیرے حضور سجدے کر سکیں، 5 وقت باجماع نماز ادا کر سکیں۔ اور اگر ہم اچھے کام کرتے ہیں، حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں ادا کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تمام اعمال صالحہ کرتے ہیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ مالک یہ وقت، یہ سال، یہ مہینے جو بھی گزرے تیری یاد میں گزرے، تیرا شکر ہے۔ آئندہ جو لمحات آئیں وہ بھی تیری یاد میں، تیری ذکر میں، اور اپنی آخرت کی فکر میں وہ گزریں۔ اور بعض لوگ یہاں پہ یہ بھی بات کرتے ہیں کہ یہ جو مولوی لوگ ہیں ان کا تو کام یہ ہے کہ یہ تو کبھی خوشی منانے ہی نہیں دیتے، یہ تو شادی بیاہ میں بھی کہتے ہیں کہ خوشی نہ کرو۔ بھئی کون روکتا ہے آپ کو؟ کس نے کہا کہ خوشی نہ کرو؟ لیکن خوشی اتنی کریں جتنی شریعت کے دائرے کے اندر ہے۔ شریعت سے باہر نکل کے خوشی کریں گے تو اللہ رسول کی ناراضی کا سبب بنے گا۔ اور آج جو ہماری شادیوں میں اللہ ماشاءاللہ تقریبات بچ گئی ہیں، وہ صرف نکاح ہے یا ولیمہ ہے، اور ولیمے کے اندر بھی جو کچھ ہوتا ہے، جو بے پردگی ہوتی ہے اور نکاح کے وقت، اور پھر اس کے علاوہ جو خرافات، مہندی وغیرہ یہ سب، اور 10-20 دن پہلے ڈھولکی ہو رہی ہے، اور یہ ہو رہا ہے اور وہ ہو رہا ہے، اور بے حیائی اور بے پردگی ہو رہی ہے۔ بہت ساری چیزیں غیر مسلموں کے ہاں رواج تھی اور ان کے شعار تھے، تو وہاں سے چلی اور وہ مسلمانوں میں بھی سرایت کر گئی۔ بہت سارے واقعات دیکھنے میں آتے ہیں کہ فائرنگ کی وجہ سے جو ہے وہ لوگ زخمی ہو جاتے ہیں۔ بعض اوقات فائر لگنے سے اس رات کے وقت فائر چلا رہے ہوئے کسی کو فائر لگ جاتا ہے، یا وہ جہاں باک ہو جاتا ہے یا وہ زخمی ہو جاتا ہے۔ آتش بازی سے رات 12 بجے کچھ لوگ آرام کر رہے ہوتے ہیں
ان کے آرام میں خلل آتا ہے، اور کچھ لوگ تو ایسے ہیں کہ جو اس رات کو شراب کا انتظام کرتے ہیں، اور ڈانس کلب پارٹیز یہاں ہمارے ملک پاکستان میں بھی چلتی ہیں اور پورا وہ کیا جاتا ہے۔ تو اس لیے میری آپ سے محترمانہ گزارش ہے کہ اپنا محاسبہ کریں، میں بھی کروں، آپ بھی کریں کہ ہم نے اس سال کیا کیا، اس سال اللہ کی یاد میں گزارے، اور یہاں ہم سے اس سال بھی کچھ نہ ہو پایا۔ آخرت زندگی کا کوئی پتہ نہیں کہ زندگی کے سانس کب ٹوٹ جائیں اور اللہ کے حضور کب جانا پڑ جائے، اس کے قبل کے اللہ کے حضور پیشی ہو اور شرمندگی کے سوا کچھ نہ ہو۔ آج کا پچھتاوا کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے۔ آج اللہ کے حضور سے توبہ کریں اور کوشش کریں کہ یہ 31 دسمبر کے بعد جو رات اگر آپ بیدار رہیں تو اللہ کی ذکر میں، اس کی یاد میں آنسو بہائیں اور اس کو یاد کریں اور دعا کریں کہ اللہ ہمارے اپنے لیے، اپنے عزیز و اقارب کے لیے دعا کریں، اور اپنے دوست احباب کے لیے دعا کریں، قرآن پاک پڑھیں، درود پاک پڑھیں، ذکر و اذکار کریں۔ تو اس طرح شریعت کے اندر رہتے ہوئے خوشی منانا یہ بالکل جائز ہے، لیکن اگر آپ شریعت کی حدوں کو پامال کریں گے اور اس طرح باہر نکل جائیں گے اور وہ رواج، وہ اشعار جو غیر مسلموں کے ہاں اور وہ طریقہ اپنا چکے ہیں، تو وہ پھر اس طرح کام خراب ہوگا اور آپ بھی گناہگار ہوں گے اور اللہ رسول کی ناراضگی کا سبب بنے گا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو کسی قوم سے مشابہت اختیار کرے، فرمایا کہ وہ انہی میں سے ہے، تو اسی لیے اس سے بھی بچتے ہوئے وہ کام ہرگز نہ کریں گے جو اب کافر کے ہاں عام ہو چکا ہے، اور وہ ہر سال اس کا اہتمام کرتے ہیں اور وہ آتش بازی کرتے ہیں، ہور و ہلا کرتے ہیں۔ ایک اللہ پہ یقین رکھتا ہے، اس تو اپنے رب کو ہر وقت راضی کرنا چاہیے کہ کہیں یہ فکر ہونی چاہیے کہ کہیں میرا رب ناراض نہ ہو جائے، اور جو خدا پر یقین ہی رکھتے ان کا کیا، وہ تو پھر جو مرضی کرتے پھرے۔ یہ دنیا صرف ان کو بظاہر نظر آتی ہے کہ یہ دنیا ہمارے لیے آسائشیں ہیں اور اس میں ہمارے لیے جو ہے وہ بڑی بہتریاں ہیں اور خوبیاں ہیں، اور آخرت میں ان کے لیے کچھ نہیں سوائے جہنم کے، جو اللہ پر یقین نہیں رکھتے، جو اللہ پر ایمان اور اس کے نبی اور رسولوں پر ایمان نہیں رکھتے۔ لیکن مومن کے لیے یہ دنیا امتحان کی جگہ ہے، اور مومن کے لیے یہ دنیا دار الامتحان ہے اور دار الصبر ہے، اور اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنا ہی ہمارے لیے نجات ہے، اور آخرت اس کا پھل ہے اور اس کا اجر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو اس نئے سال پر برائیوں سے بچ کر نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔